وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. میرے عزیز بھائیو، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ اپنے اپنے انداز سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ کئی سارے مورخین کے نزدیک پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پیدائش کا یہ مہینہ ہے، چند باتیں اس تناظر میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے، اس پہ چند گزارشات، اور اس کے بعد کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، کون سی محبت قابل قبول ہے، کچھ چند لمحات اس پہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار آپ کے کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا، اس سے بڑی کوئی اور بابرکت چیز ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشی جس کو نہیں ہے، ہم تو اس کو اسلام سے ہی خارج سمجھتے ہیں کہ اسے خوشی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آتے نہ آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے یاد رکھیں کہ مورخین کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ تاریخ پیدائش میں اتنا اختلاف ہے، اتنا شدید اختلاف ہے کہ مورخین کا ایک تاریخ پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کچھ نے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کے استدلالات کر کے 12 ربیع الاول کی تاریخ کا انتخاب کر دیا، کچھ نے 26 ربیع الاول کا انتخاب کر دیا، کچھ نے 8 ربیع الاول کا کیا۔ ایک مورخ نے کہا کہ میرا موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی رمضان کے مہینے میں۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس نے دلیل دے کے سب کو حیران کر دیا کہ آپ سب مانتے ہیں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا کتنے سالوں کے بعد؟ ہاں جی 40 سال پورے ہوئے، 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت عطا فرما دی۔ اب اگلی بات وہ کہتا ہے کہ آپ یہ بھی بات مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کس مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو پھر کہتا ہے بھائی اس حساب سے 40 سال جو پورے ہو رہے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہو رہے، تو اس حساب سے تو پھر پیدائش رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ بہرحال جب کسی بات پر اتفاق نہ ہونا امت کا، تو وہ بات کیا ہوتی ہے؟ وہ مختلف فی ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے، اتھینٹک فیصلہ کوئی۔ کیوں آخر ایک تاریخ پہ اتفاق کیوں نہ ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت عرب کے اندر تواریخ کا اتنا کوئی رواج نہیں تھا، تاریخوں کو نوٹ کرنے کا، لکھنے کا، یاد رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس وجہ سے تاریخ اتھینٹک کوئی بیان نہیں کر سکا۔ یہ آج تک یہی مسئلہ جھگڑا مورخین میں، سیرت نگاروں میں،
آج کے علماء میں اپنے اپنے سٹیجوں پہ 9 والے 9 کو کری جا رہے ہیں، 12 والے 12 کو کری جا رہے ہیں، 26 والے 26 کو کہتے ہیں۔ اختلافی مسئلہ ہے بڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرما دی۔ 13 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں دعوت کا کام کرتے رہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جانے کا حکم ارشاد فرما دیا کہ آپ مدینہ چلے جائیں۔ اب یہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہو گیا۔ باقاعدہ طور پہ اسلامی ہجری سال جو آج ہم کہتے ہیں یہ 1440 ہجری ہے، 1444 ہے، یہ 1420 ہے، 30 چلی آ رہی ہے 1440، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو اس وقت سے تاریخ باقاعدہ طور پہ لکھی جانی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن تمام مورخین، کوئی عرب مورخ ہے، کوئی عجمی مورخ ہے، کوئی اہل السنہ والجماعہ مورخ ہے، کوئی اہل الشیعہ مورخ ہے، کوئی اہل الحدیث مورخ ہے، کوئی بھی مورخ ہے نا، اس نے تاریخ وفات 12 ربیع الاول پکی کی ہے کہ یہ اتھینٹک ہے، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اب اگلی بات جو میرے عزیز بھائیوں، جو بات سمجھنے والی ہے، بہت سارے میرے عزیز بھائی میری طرف رہیں، میری طرف توجہ فرمائیں، آپ چھوڑ دیں اس کو، بچے کو کام کرنے دیں، میری طرف دیکھیں۔ بڑا مسئلہ اہم ترین ہے میرے عزیزوں۔ اس مسئلے میں ہم ایسی زبان استعمال کر جاتے ہیں کہ اگلے بندے کو تو پتہ نہیں کوئی فرق پڑے گا یا نہ پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ زبان استعمال کرنے والا اپنا ایمان مخدوش کر لیتا ہے، اپنا ایمان خطرے میں ڈال لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو مانتے نہیں، کوئی کہتا ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ مانتے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی خطرناک ترین باتیں نکلتی ہیں منہوں سے۔ میرے عزیز بھائیوں، بات سمجھنے والی ہے کہ جس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں بہت ساری احادیث، اور ہم یہ احادیث اللہ کے فضل و کرم سے پوری احادیث سند کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم الحمدللہ یہ بیان کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پہ خوش نہ ہونا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ دین اور شریعت نازل ہوئی ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں راتوں کو سونے کے طریقے بتائے، صبح اٹھنے کے طریقے بتائے، دن گزارنے کے طریقے بتائے، لیل و نہار کیسے گزارنے ہیں، وہ ایک ایک طریقہ بتا دیا۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن 62-63 بار آیا، اور نبوت والی زندگی میں 23 بار یہ دن آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی کا دن کس سے منوایا ہے، کیسے منوایا ہے؟ اور تھوڑا اور آگے چلیں، آپ آج کے دور کا شیخ الحدیث، 50 سال حدیث پڑھانے والا، 50 سال صحیح البخاری کو بار بار پڑھانے والا شیخ الحدیث
شیخ القرآن، مفسر قرآن، محدث حدیث اور فقیہ اسلام، اللہ کی قسم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کی محبت کو پہنچ نہیں سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ بتائیں، او بھائی، ہم جیسا گناہگار جس کو تو دنیا کی صرف فکر ہے اور اس کو 24 گھنٹے اس کی دنیا کی فکر میں ہی گزرتے ہیں، ہم تو دور کی بات ہے، وہ شیخ الحدیث کی بات میں کر رہا ہوں، وہ جو صبح سے لے کے رات گئے تک قال اللہ و قال الرسول فرماتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی قسم ابو بکر صدیقی کی محبت کو پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے۔ آئیے پھر فیصلہ کر لینا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں یہ 3 بار یا 2 بار یہ دن آئے، 2.5 سال تھی ان کی خلافت، تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ کی گلیوں کو، مدینہ شہر کے بازاروں کو، مدینہ المنورہ کے اطراف کو، مدینہ المنورہ کی پہاڑیوں کو، ان کو سجانے کے لیے ان کے پاس اماؤنٹ نہیں تھی، پیسے نہیں تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ان کی محبت کا اندازہ تو دیکھیں، ان کی محبت کا انداز تو دیکھیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ بائیں بھی صحابی، دائیں بھی صحابی، آگے اور پیچھے بھی صحابی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ جوش محبت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، دنیا جہان کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ میں آپ کو محبت نہیں کرتا، میری جان مجھے بڑی عزیز ہے، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، یہ بات کیوں کی ہے؟ میرے ساتھ رہیں، یہ بات دل کے سچے تھے، انہوں نے جو دل میں ہوتی تھی وہ بات زبان پہ لے کے آتے تھے، ہماری طرح کے کھوکھلے دعوے کرنے والے نہیں تھے، ہماری طرح عیاشیاں بدماشیاں کر کے زبان سے صدقے یا رسول اللہ اور واری یا رسول اللہ جانے والے نہیں تھے، وہ جو بات دل میں ہوتی تھی وہ زبان پہ لاتے تھے۔ فرمایا مجھے آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے، یہ بات کا کرنا تھا، 2 جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھڑا لیا۔ فرمایا عمر، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، اس وقت تک تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، تم مومن ہی نہیں ہے، تیرے ایمان کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ایمان چاہیے ہی نہیں ہے کہ جس میں عمر اپنی جان کو زیادہ محبوب سمجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر فرمانے لگے، چہرے پہ تبسم تھا، اللہ اکبر، اور چہرے پہ تبسم اور اداسیوں کے اثار تھے۔ فرمایا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، آج کے بعد عمر اپنی جان کی بھی پرواہ آپ کی خاطر نہیں کریں گے، آج کے بعد عمر آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے، تیرا ایمان اب مکمل ہوا ہے۔ وہ عمر جنہوں نے سچائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی، وہ 12 سال حکومت کی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر۔ میرے عزیز بھائیوں، بات غور طلب، کتنے سال؟ 12 سال 22 لاکھ مربع میل کے حکمران رہے ہیں، تو 12 سالہ زندگی اٹھائیے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کو پیغام بھیجتے کہ جاؤ شام کے گورنر کو، حمص کے گورنر کو، عراق کے گورنر کو، ایران میں جاؤ، پورے اطراف میں پھیل جاؤ اور جا کے ان کو پیغام دے دو ہم مدینہ سجا رہے ہیں، تم ساری ریاستوں کو سجا دو، کیونکہ میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ اللہ کی قسم 12 سالوں میں ایک سال بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا، کیوں ذوالنورین، کیا مطلب ہے؟ 2 نوروں والے، کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے عقد میں رہ چکی ہیں، نکاح میں رہ چکی ہیں۔ ان کے دور خلافت کو چیک کرو، علی المرتضی، سبحان اللہ، حسن و حسین کے باپ، فاطمہ الزہرا کے شوہر، دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا دور خلافت اٹھاؤ، 4 خلفائے راشدین سے بہت زیادہ آج کا مسلمان محبت کر سکتا نہیں کر سکتا، لیکن انداز کیا ہے؟ ان کی محبت کا انداز کیا ہے؟ ہماری محبت کا انداز کیا ہے؟ 12 ربیع الاول والے دن چلیں، واپس چلیں، ذرا دوبارہ مدینہ آ جائیں۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہائے ہائے، کسی بتانے والے نے عمر کو بتایا محمد اللہ کو پیارے ہو گئے، فرمایا اس کو خاموش ہو جا، تو کیسی خبر مجھے دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فوت ہوئے، تلوار نکال لی، میں گردن اڑا دوں گا جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہے۔ عمر قد کاٹ والے تھے، دبدبے اور رعب والے تھے۔ عمر کی بات سنی، لوگوں نے کٹھے ہونے اور جمع ہونا شروع ہو گئے۔ عمر بات کرتے رہے، لوگ جمع ہوتے رہے۔ کسی بتانے والے نے ابو بکر صدیق کو بتا دیا، تیرا یار عمر یہ بات کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بوسہ دے کے آ گئے عمر کے پاس۔ عمر خاموش ہو جاؤ، عمر چپ ہو جاؤ، یہ پیارے نبی کی امت کا کہ لوگوں کا عقیدہ نہ بن جائے کہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کو کوئی پتہ نہ چلا کہ مجھے کوئی بلا بھی رہا ہے کہ نہیں، شدید اللہ کی قسم غم کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں خطبہ پڑھنا شروع کر دیا، اٹھائیے صحیح البخاری، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ خطبہ میں سنونا پڑھنے کے بعد فرمایا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے سن لے، آج اس کا رب زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ما کان محمد الا رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول ہو گزرے، اپنا وقت گزار کے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ احد کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کے برداشت نہ کر سکے، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے، پاؤں کے بل زمین پہ گرے اور فرمایا، ابو بکر اللہ کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی، میں نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ المنورہ میں 12 ربیع الاول والے دن تحرام مچا ہوا تھا، صحابہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے قاصر تھے۔ عثمان کہتے ہیں عمر میرے پاس سے گزرے، مجھے سلام کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کسی نے سلام کیا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی دھاڑیں اور چیخیں، سسکیاں لوگ سن رہے تھے۔ میرے عزیزو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی دیکھو، اور یہاں
یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر آج سے 250-300 سال پہلے کیا بنایا جاتا تھا؟ وفات منائی جاتی تھی. پھر کچھ اللہ کے بندوں نے کہا اللہ کے بندو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم کیوں منائیں ہم، جب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد کی وفات ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم وفات منائی جا رہے ہیں، آؤ یارو خوشی منائیں. تو وہ غم خوشی میں بدل دیا گیا. اور آج بازاروں کو سجا کے میرے عزیزو ذرا اسلام کو پڑھ کے تو دیکھیں، ذرا دین کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں. زبانوں پہ فتویٰ جاری کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ جو قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے ہیں آپ ان کو گستاخ کہتے ہیں. ہم آپ کو اللہ کا دین بتائیں. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض اور واجب. وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ، اولاد اور والدین سے زیادہ محبت نہ کرے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تم میں سے کوئی ایک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا جہان کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھائیو واجب ہے، فرض. لیکن محبت کیا ہے؟ محبت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھڑا لیا. اور آج اگر یہ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھیں کہ سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوتیں کرنے والا، سارا سال ناپ تول میں کمی کرنے والا، بے نماز، سنت سے دور، بدعات خرافات کے اندر ڈوبا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح سے لے کے شام تک نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرنے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو منڈوا کٹوا کے گندی نالیوں پہ پھینکوانے والا، ایک 12 ربیع والا دن اٹھ کے جھنڈا اٹھا کے کہتا ہے صدقے اور واری یا رسول اللہ. کیا قبول کریں گے محبت؟ محبت کا تقاضا اطاعت نبی ہے، محبت کا تقاضا اتباع رسول ہے، محبت کا تقاضا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پہ عمل کرنا ہے. محبتوں کے دعوے اللہ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھو. اونچی اونچی آوازوں میں سج گیا گلیاں تے بازار، سونا آیا ڈولک پہ، دیہاتوں کے دیہات، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر سجا دیے، اور اپنے سینے میں ایمان کو سجا لیتا نا، اللہ کی قسم یہ تم بازاروں کو نہ سجاتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تم اپنے سینے میں ایمان کو سجا لو، اللہ کو اس کی ضرورت ہے. میں نے ایسے ہی ایک جگہ پہ ایک میرا محترم بھائی ہے، اس کے ساتھ بحث ہو گئی اسی موضوع پر. میں نے کہا بازار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہیں کون سی ہیں؟ مسجدیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کے نزدیک سب سے بغض والی جگہ، سب سے ناپسندیدہ ترین جگہ، سب سے گندی جگہ بازار ہے. وہ مجھے آگے سے کہتا ہے پھر بازار میں لینے کیا جاتے ہو؟ بازار میں لینے کیا جاتے ہو جب اتنا ہی اللہ کو ناپسند ہے، جب اتنی گندی جگہ ہے تو کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا میرے عزیز بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے گھر میں آپ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین جگہ کون سی لگتی ہے؟ کہتا واش روم. میں نے کہا پھر وہاں کیوں جاتے ہو؟ جس طرح تو وہاں ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس طرح زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے بازار جاتے ہیں. بازار زندگی کی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے ہے، بازار سجانے کے لیے نہیں. میرے بھائیو، جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول ناپسند کر رہے ہیں اسی کو ہم سجا رہے ہیں، اسی کو ہم سجا رہے ہیں. اور کس کے لیے؟ کیا کیا رونا روئیں. میرے عزیز بھائیو، اللہ جانتا ہے کہ کسی بھائی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کو
ٹھیس پہنچانا, کسی کو تکلیف دینا, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں اللہ رب العالمین کا پیغام سناتا ہوں آپ کہ خدا را یہ محبت کا کوئی انداز نہیں ہے. ہاں اچھا, پھر بڑی افسوس کی بات ہے کہ جناب راتوں کو پوری رات کیا ٹریکٹروں کو سجایا جا رہا ہے, رکشوں کو سجایا جا رہا ہے, ریڑیوں کو سجایا جا رہا ہے, کوئی سائیکل والا سائیکل کو سجا رہا ہے, یہ اپنی محبت کا ثبوت پیش کر رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو, ان سائیکلوں, موٹر سائیکلوں, رکشوں, ریڑیوں کی بجائے نا یہ چہرے پہ سنت سجا لو نا, اللہ کی قسم سنت سجا لو. تو یہ تمہارے رکشوں اور ٹریکٹروں کا تو تم کو حساب دینا ہوگا نا قیامت والے دن. بتائیں حساب دینا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ نے فرمایا فضول خرچیاں نہ کرو, بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. آپ انصاف کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی صحابی سے 1 روپیہ 1 ٹکا بھی لگوایا ہے؟ اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کی رہنائیوں کے لیے. سوچ سکتے ہیں ہم ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجی کے وہ چٹائی پر پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ کھجی جسم کے اندر پیوست ہو چکی, کرتا نکالا, رونے لگے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 جہانوں کے سردار اور آپ کی یہ حالت ہے, اور کیسر و کسرا کے بادشاہ نرم اور گرم بستروں پہ لیٹے. فرمایا عمر لگتا ہے کہ تو ابھی نا پورا مومن ابھی نہیں ہوا, تیرا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہے. تو نہیں چاہتا کہ ان کے لیے صرف دنیا ہو اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی جنت ہو. وہ نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم ان کے امتی ہیں. بازاروں میں لاکھوں کروڑوں روپے کا مال. اور مجھے بتائیں پچھلے سال والی جھنڈیاں جو بازاروں میں لگیں, وہ جو ساری لڑیاں جس کے ساتھ ٹریکٹر سجائے گئے, آج اس بار نیا لیں گے, پرانا سارا کہاں گیا؟ ضائع ہو گیا. کہاں گئے وہ پیسے؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ مجھے بتائیں. میرے عزیز بھائیوں, ہماری محبت کے انداز ہی کچھ اور ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز کچھ اور ہیں. صحابہ کے انداز ہی کچھ اور ہوتے تھے. وہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ تھے. اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر اسی موضوع پر ہوگا کہ محبت کا تقاضا کیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.